بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے ایک قدیم شہر نشاپور میں ایک سوداگر رہتا تھا جو خود کو نہایت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ شہروں گھوم پھر کر اپنا مال تجارت فروخت کرتا اور جو رقم حاصل ہوتی اسے لے کر گھر لوٹ جاتا۔ کبھی وہ قریبی شہروں اور مضافات کا چکر لگاتا اور کبھی کئی دنوں کا سفر کر کے دور کے علاقوں تک بھی چلا جاتا۔ قسمت سے وہ اچھا کمانے لگ گیا تھا۔ اسے تجارت میں زبردست نفع ہوا جس نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ خود کو نہایت دانا اور عاقل سمجھنے لگا اور دوسرے لوگوں کو کم عقل۔ اسی ذہن میں آ کر اس نے خود کو عاقل مشہور کر دیا۔ لوگ اسے اسی نام سے جاننے اور پکارنے لگے۔ اس عاقل کا اصل نام نصیر الدین تھا۔ وہ جس شہر میں نادر و نایاب اشیاء کے بارے میں سنتا یا مشہور ہنرمندوں یا دستکاروں کے مال کی بات اس کے کانوں میں پڑتی، کوشش کرتا کسی طرح اس تک پہنچ کر مال کا سودا کر لے اور اسے منافع کے ساتھ فروخت کر دے۔ اور واقعی وہ ایسی اشیاء لے کر آتا کہ دیکھنے والے فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک چڑی مار اس کے قریب سے گزرا جو گا رہا تھا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا، بجتا ہے گھنٹا دیتی ہے انڈا۔ اس نے جو یہ سنا تو اپنے دوست سے رخصت لی اور چڑی مار کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ چڑی مار کے سب پنجرے خالی تھے، بس ایک پنجرے میں خاکی رنگ کی چڑیا پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ سوداگر چلتے چلتے سوچنے لگا، شاید یہی وہ سونے کی چڑیا ہے۔ اگر یہ واقعی سونے کے انڈے دیتی ہے تو پھر اسے خرید لینا چاہیے، پھر تو مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اچانک سوداگر کو اپنی دادی اماں یاد آئی جو بچپن میں اسے سونے کی چڑیا کی کہانی سناتی تھیں۔ اس نے سوچا تو واقعی سونے کی چڑیا ہوتی ہیں۔ اب بس اس کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ چڑیا اس کے پاس آ جائے۔ سوداگر چڑی مار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ واقعی یہ سونے کی چڑیا ہے، یہ تو ایک عام سی چڑیا لگ رہی ہے۔ چڑی مار نے سوداگر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور سمجھ گیا کہ کوئی بیوقوف شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے نہایت پر اعتماد لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی چڑیا نہیں جادو کی پڑیا ہے، ہر مہینے کی 14ویں رات کو یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس چڑیا نے مجھے مالا مال کر دیا ہے، میرے گھر میں اب تک 10 انڈے دے چکی ہے۔ میرے ملک چلو، وہاں میرے بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں، میں اسے نہیں بیچتا، مگر یہ اپنے مالک کو صرف 10 انڈے دیتی ہے، پھر اس کا مالک اس کو بیچ دیتا ہے، پھر یہ اپنے نئے مالک کو 10 انڈے دیتی ہے۔ سوداگر چڑی مار کی باتوں میں آ گیا اور چڑیا خرید لی۔ اس کے بدلے میں اس نے اپنا سب سامان تجارت اور اپنا گھر بار تک اس کو دے دیا۔ چڑی مار اگلے روز پھر کسی کو نظر نہیں آیا۔ سوداگر سارا مال و دولت اور گھر بار ایک چڑیا کے عوض چڑی مار کو فروخت کر کے ایک جھوپڑی میں چڑیا کا پنجرا رکھ کے رہنے لگا۔ وہ امیر ترین شخص بننے کا خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اسے کچھ پرخلوص دوستوں نے سمجھایا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور دھوکہ کھایا ہے، مگر سوداگر کا کہنا تھا وہ بہت سمجھدار ہے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، تم دیکھنا مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ سوداگر کو بس 14ویں رات کا انتظار تھا۔ آخر وہ رات آ ہی گئی۔ سوداگر بہت خوش تھا کہ اس کی چڑیا آج سونے کا انڈا دے گی۔ سوداگر پوری رات جاگتا رہا۔ چڑیا پنجرے میں کبھی سوتی اور کبھی پھڑپھڑاتی رہی۔ آخر صبح ہو گئی اور سوداگر کی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح سوداگر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا پنجرے میں انڈا نہیں تھا۔ جانے آج کل سوداگر کو اس چڑیا میں کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ چڑی مار نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ بہت پچھتایا، لیکن سوداگر کو اس کے غرور و تکبر کا بہت اچھا سبق مل چکا تھا۔ وہ اپنے دوستوں سے مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی بڑے کام کو کرنے سے پہلے خوب سوچنا چاہیے اور اپنے دوستوں سے بھی ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔